بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جی پچھلے لیکچر میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ ضمائر کا پورا چیپٹر اور اس کے بعد توابع اور شروع سے 7 چیپٹر جو ہیں وہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کر کے آنا ہے۔ جی کون کون ریوائز کر کے آیا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر دیں جس نے ریوائز کیا ہے یا جو سمجھتا ہے کہ میں اگر ان چیپٹرز میں سے آپ سے کوئی کویسچن کروں تو آپ جواب دے سکتے ہیں۔ 2 بندے، فی الحال 2 بندوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے۔ چلیں ماشاءاللہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ چلیں جی سب سے پہلے میں ضمائر سے سنتا ہوں۔ جی نعمان خالد صاحب آپ ہی بتائیے کہ ضمیر سے کیا مراد ہے؟ نعمان خالد صاحب۔ وعلیکم السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر ضمیر سے مراد ہے جو غائب، حاضر اور متکلم کی طرف اشارہ کرے۔ ایکس رے ادھر سامنے۔ آپ کی آواز صاف نہیں تھی، ہینڈ فری لگایا تو اس کو اتار کر ذرا آپ بتائیں۔ جی راشد مخصوص صاحب آپ بتائیے۔ یا غائب یا حاضر کی جگہ پر استعمال ہونے والے الفاظ کا ضمائر کہتے ہیں۔ یعنی متکلم، مخاطب یا غائب کی جگہ پر دلالت کرنے والے اسما، جیسے انت، انتما، کم، ہوا، ہما، ہم، کا، کما، کم، اس طرح سارے والے آ جاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اعرابی لحاظ سے ضمیروں کی کتنی صورتیں ہیں؟ جی مرفوع، منصوب اور مجرور۔ چلے ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی افشین ثاقب صاحب آپ بتائیے ضمیر مرفوع کی کتنی اقسام ہیں؟ ضمیر مرفوع کی کتنی اقسام ہیں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، میری آواز باقی لوگوں کو آ رہی ہے؟ جی استاد محترم آ رہی۔ ہاں اس کا مطلب ان کی طرف مسئلہ ہے۔ افشین صاحبہ آپ کی آواز نہیں آ رہی، چیک کریں ذرا، آپ نے اگر ہینڈ فری لگائی تو اتار دیں۔ چلیں عزہ الطاف آپ بتا دیں، یہ افشین ثاقب صاحبہ کی آواز کسی اور کو آئی تھی جب وہ بول رہی تھی؟ باقی لوگوں کو بھی نہیں آئی ان کی آواز۔ جی افشین صاحبہ آپ کی آواز نہیں آئی کسی۔ ہاں جی عزہ الطاف، ولید احمد، ہاں جی ولید احمد، حماد رفیع صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ مرفوع کی 2 اقسام ہیں مزید، ایک متصل اور ایک منفصل۔ ٹھیک ہے، متصل کس کو کہتے ہیں اور منفصل کس کو کہتے ہیں؟ دونوں کی تعریفیں کر دیں، متصل اور منفصل۔ جی حماد رفیع صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر آ رہی ہے۔ یہ عزہ الطاف آپ کے پاس شاید پرابلم ہے، کیونکہ میری آواز تو باقی لوگوں کو جا رہی ہے، آپ کو نہیں جا رہی، تو شاید آپ کا نیٹ جو ہے وہ کمزور ہے، ویک ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر 2 اقسام ہیں، ایک متصل اور ایک ہے منفصل۔ ہاں میں نے یہی پوچھا، دونوں کی تعریف کر دیں، متصل کی بھی اور منفصل کی بھی۔ متصل ایسی حالت ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ہی، جو اسم کے ساتھ ہی جڑا ہوتا ہے فعل، جیسے نصر تو، نصرنا، نصرا، نصرو۔ اور جو منفصل ہوتی ہے وہ ساتھ میں جڑی ہوتی ہے، جیسے ایا کا نعبد، ایا کا، ایا وہ کی، جو ایا ایا ہو۔ کا ہے نا وہ منصوب کی مثال ہے، مرفوع کی مثال دے دیں۔ مرفوع کی مثال ایا کا، ایا کما انا، وہ ساری انا، منصوب ضمیر منصوب انا، منفصل۔ انا، نحنو وغیرہ اس طرح ہوا۔ ہاں انا نحنو، انت انتما انتم، اور ہوا ہما ہننا، یہ سارا جو ہے۔ جی سر۔ چلیں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی افشین ثاقب صاحبہ آپ بتائیے ضمیر منصوب کی کتنی اقسام ہے؟ آپ کی آواز اب بھی نہیں آ رہی ہے، یا تو آپ کے موبائل میں کوئی مسئلہ ہے، مائک میں، یا نیٹ کی پرابلم ہے۔ حمنا شہزادی آپ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر۔ نام آپ بتائیں ضمیر منصوب کی کتنی اقسام ہیں؟ 2 اقسام ہیں سر، کون کون سی ہیں؟ متصل اور منفصل۔ ہاں دونوں کی الگ الگ تعریف کرتے ہوئے مثال دے دیں۔ متصل وہ جو سر ملی ہوتی ہیں لفظ کے ساتھ، عامل اور کے ساتھ، منفصل لفظ نہیں کہنا، عامل کہنا ہے، جو عامل کے ساتھ مل کر آئے۔ ساتھ۔
اور منفصل اور منفصل جو جدا ہوتی ہیں. ہاں. تو متصل کی کون کون سی ضمیریں ہیں؟ کچھ چند ایک مثالیں. یہ ہوتی ہے نصرانی، نصرنا، نصرکا، نصرکما، اس طرح جو مثالیں ہیں. اور منفصل کی کون سی ہوں گی؟ ایا کا، ہاں ایا ایاکا، کم، ایا کی، ایا کما، ایا کننا. ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے اسامہ بن خالد. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ بتائیے ضمیر مجرور جو ہے اس کی کتنی اقسام ہیں؟ سر معذرت کے ساتھ میں نا کچھ دن سے کلاسز نہیں لے پایا تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا، لہذا کافی دن بعد میری آج کلاس ہے. چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو سر. جی آگے عزا الطاف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ضمیر مجرور. جی ضمیر مجرور جی اس کی کتنی اقسام ہیں؟ اس کے 2 اقسام ہیں. ضمیر مجرور با حرف جر اور مجرور با حرف اضافت. با حرف اضافت نہیں ہوتا، با اضافت. با اضافت. ہاں. تو ضمیر مجرور با حرف جر کی کیا مثال ہے؟ وہ حرف جر کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے. اور مثال دیں اس کی کوئی. وہ ضمیر سنا دو. جی مخاطب کی ہے کا، کما، کم، اور کی، کما، کننا. اس میں حرف جر تو آیا ہی نہیں ہے. آگے ہو حرف جر لا. ہاں تو لکا، لا ساتھ ملائے نا، لہو، لہما، لہم. لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکنہ، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہمنا. ٹھیک ہے. اور ضمیر مجرور با اضافت. یہ مضاف الیہ کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے. ہاں اس کی مثال دیں. کتابی، کتابنا، کتابی، کتابو کا. کتابی، کتابنا، کتابی، کتابکما، کتابکم. چلیں بہرحال ضمائر کا جو چیپٹر ہے یہ آپ لوگوں کو تقریباً 50-50 جو ہے نا یاد ہے. کل دوبارہ جو ہے ضمائر کو ہی میں دوبارہ سے سنوں گا، تو پیچھے سے ہم دیکھتے ہیں کہ توابع کے اندر کون کون سی چیزیں آپ کو یاد ہیں. جی افشین آپ کوشش کیجئے، دیکھیے اگر آپ کی آواز آتی ہے تو آپ بتائیں تابع کس کو کہتے ہیں اور اس کی کتنی اقسام ہیں. جی افشین ابھی تک آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، شاید کوئی پرابلم ہے. آپ ایک دفعہ لیفٹ کر کے دوبارہ جوائن کریں، ممکن ہے کوئی ٹھیک ہو جائے معاملہ. چلیں جی آگے ہیں آمنہ محمد. آپ بتائیں تابع کس کو کہتے ہیں اور توابع کی کتنی اقسام ہیں؟ وہ کلمہ جو اعراب پہ اپنے سے پہلے والے کلمہ کی پیروی کرے اعراب میں، اور ٹھیک اس ہے. کی 5 اقسام ہیں. کون صرف کون سی؟ تاکید، ٹھیک ہے. صرف تاکید، بدل، حذف بیعرف، حذف بیان. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. چلیں جی آگے حماد رفیع صاحب. آپ بتائیں صفت کس کو کہتے ہیں؟ سر صرف جو ہے اپنے تابع کے اپنے مطبوع کی. تابع تو وہ اپنے خود ہے نا. مطبوع کی کوئی اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہوتا ہے. ہاں اور یہ چاروں چیزوں میں اس کو تابع ہوتا ہے، اور یعنی کہ جنس میں، اور نکرہ معرفہ میں، اور اس کے جمع، اس کی تعداد میں، اور اس کی اعراب میں. اعراب میں. ٹھیک ہے. لیکن یہ وہ صفت ہوتی ہے جس کو صفت حقیقی کہتے ہیں. ایک صفت سببی بھی ہوتی ہے، وہ کتنی چیزوں میں اپنے مطبوع کے تابع ہوتی ہے، مطابق ہوتی ہے؟ سر وہ 2 چیزوں میں اپنے مطلوع کے مطابق ہوتی ہے، ایک تو معرفہ اور نکرہ میں، جی اور اعراب میں. ٹھیک ہے. چلیں جی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی آگے ہمنا شہزادی. آپ بتائیں تاکید کس کو کہتے ہیں؟ سر تاکید کسی لفظ کی مطلب اس میں زور پیدا کرتا ہے اور اس کی اور
وہ تابع ہیں جو اپنے مطبوع کے معنی کو پختہ کرنے کے لیے یا اس کو ثابت کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. جیسے حدثنی الوزیر نفسہ، وزیر نے بذات خود مجھ سے بات کی. تو تاکید کی کتنی اقسام ہیں؟ 2، کون کون سی ہیں؟ لفظی اور معنی. چلیں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے راشد مقصود صاحب آپ بتائیے تاکید لفظی کون سی ہوتی ہے؟ جس میں لفظ کو ریپیٹ کر کے اس کی تاکید کی جائے. ٹھیک ہے، جیسے جیسے جاء حامد حامد یا ٹھیک ہے، جاء حامد جاء حامد. ٹھیک ہوگا. اور مانوی؟ مانوی میں ایڈیشنل لفظ اس میں ایڈ کیا جاتا ہے، جیسے نفس، کلو، جمیعن. چلیں جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. جی آگے ہیں ولید احمد. ہاں جی ولید صاحب آپ سنا سکتے ہیں؟ وقاص خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ ڈرائیو کر رہا ہوں، جی گاڑی چلا رہا ہوں. آپ گاڑی چلا معذرت. رہے ہیں؟ جی شیخ معذرت. چلیں ٹھیک ہے، پھر آپ بھی نہیں سنائیں اور ولید صاحب بھی نہیں سنائیں گے. نعمان خالد صاحب بھی کلاس نہیں سنا السلام سکتے. علیکم سر، تھوڑا سا ٹائم ملا ہے، آپ کچھ پوچھ لیجئے. اچھا چلیں جی شکریہ. بدل کس کو کہتے ہیں؟ بدل سر ایسا تابع ہے جو اپنے مطبوع کا جو ہے نا وہ مطلب مطبوع سے خود مقصود ہو اور اس کا مطبوع مقصود نہ ہو. ٹھیک ہے. کتنی اقسام ہیں اس کی؟ اس کی 4 اقسام ہیں: بدلے کل، بدلے بعض، اور بدلے استعمال، بدلے بدائے مباین. چلیں مباین. ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی بارک اللہ فیک. عزا الطاف آپ بتائیے بدلے کل کس کو کہتے ہیں؟ عزا الطاف. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بدلے کل، بدلے بعض، ان کی تعریفیں کر دیں آپ. بدلے کل کی ہاں جی بدلے وہ کل کی بھی سب کی کر دیں. کل، بعض، استعمال، مباین، سب کی کریں، چاروں کی. بدلے کل وہ بدل ہے جس میں بدل اور مبدل منہ میں سے ایک چیز مراد ہو. ٹھیک ہے. جیسے اور جیسا کہ وہاں مثال ہے قال الخلیفۃ عمر، قال الخلیفۃ عمر. ٹھیک ہے. اور بدلے باس؟ ہاں جی بدلے باس ہمنا شہزادی آپ بتا دیں. ہمنا شہزادی. سر بدلے باز جو اس سے اس کے بعض حصے کو بیان کر رہا ہو. ہاں یعنی مبدل منہ کے جز کو بیان کرے. جی جیسے اس کے جیسے قطع الشجرۃ فروعها، درخت کی ٹہنیاں جو ہیں شاخیں وہ کاٹ دی گئیں. بدل استعمال؟ ہاں جی ہمنا آپ ہی بتائیں. بدل استعمال معلوم ہے کہ نہیں؟ ہاں جی افشین آپ کوشش کریں. ہاں لیکن افسوس کہ آپ کی آواز ابھی بھی نہیں آ رہی ہے. یہ افشین کی آواز اور کسی کو سنائی دے رہی ہے یا کسی کو بھی نہیں سنائی دے رہی؟ نہیں آ رہی سر ان کی آواز. ہاں یہ افشین آپ کے موبائل میں کوئی پرابلم بن گئی ہے. چلیں جی آگے راشد مقصود صاحب آپ بتا دیں پھر بدلے استعمال کس کو کہتے ہیں؟ جو بعض بھی نہ ہو اور کل بھی نہ ہو لیکن اس کا تعلق ہو ٹھیک ہے اس کے ساتھ. جی ٹھیک ہے. کیسے جی کوئی مثال؟ جیسے جال خلیفۃ عمر. یہ تو بدلے کل ہے یہ تو جلال کل ہو خلیفہ. گیا. ہاں جی یہ تو کل ہے.
استعمال کی مثال، مثال ابھی کپڑوں کی ذہن میں مثال ہو سکتی ہے، قلم کی مثال ہو سکتی ہے۔ رأیت زیدن ثوبہ، میں نے جی جی، زید کے رأیت کپڑے دیکھے۔ زیدن ثوبہ، ہاں بالکل۔ اس طرح کر کے اس کی مثال ہو۔ اور عطف بحرف آپ ہی بتا دیں۔ عطف بحرف جہاں پہ معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان میں جو حرف ہوتا ہے اس کو حروف عطف ہو۔ ہاں یعنی عطف بحرف سے مراد وہ تابع ہے کہ اس کے اور مطبوع کے درمیان کوئی حرف عطف ہو۔ جی حروف عطف کتنے ہیں؟ جی حروف عطفہ جو ہیں یہ ٹوٹل 10 ہیں۔ واو فا ثم حتی اما او ام لا بل لیکن۔ چلیں جی ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ اب ہم سٹارٹ سے جو ہمارے چیپٹرز ہیں وہاں سے میں چند چیزیں سنتا ہوں، کوشش کریں کل ایک دفعہ سارے کو ریوائز کر کے لائیں تاکہ ہمیں اجرا کرنے میں آسانی رہے۔ جی پھر میں شروع کرتا ہوں۔ آمنہ محمد آپ بتائیں لفظ کی کتنی اقسام ہیں؟ لفظ کی 2 اقسام ہیں، بامانی بے معنی۔ بامعنی کون سا ہوتا ہے اور بے معنی کون سا ہوتا ہے؟ جس سے بامعنی وہ جس سے مخاطب کو اس کی خبر یا مطلب ہے مطلب اس کا خبر پتہ ہو چلے، لیکن بے معنی وہ ہے جس میں مخاطب کو کچھ سمجھ ہی نہ آئے، خبر کو کچھ انفارمیشن نہ ملے۔ ٹھیک ہے، بامعنی لفظ کی پھر کون سی 2 اقسام ہیں؟ بامعنی کی 2 ہیں، کلمہ اور مرکب۔ مفرد اور مرکب۔ چلیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی۔ حمنہ شہزادی آپ بتائیں کلمہ کی کتنی اقسام ہیں؟ حمنہ۔ ہاں جی افشین ثاقب صاحب آپ بتائیں، آپ 2 جگہ سے۔ ہاں چلیں حمنہ آپ بتا دیں کلمہ کی کتنی اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہیں سر، کون کون سی؟ اسم، فعل اور حرف۔ ٹھیک ہے، اسم کس کو کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، جیسے مکہ تو، عمر، قلم، کتاب وغیرہ وغیرہ۔ اور فعل؟ میں ہی بتاؤں سر؟ جی آپ ہی بتا دیں، تینوں کی تعریف کر دیں، فعل کی بھی کر دیں اور اس کے بعد حرف کی بھی کر دیں۔ وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے، جیسے یضربو، یعلم، اور حرف کہتے ہیں کہ جس میں وہ کلمات جس میں اسم اور فعل دونوں کی علامات میں سے کوئی علامت نہ پائی جاتی اور وہ اکیلا اپنے معنی بیان نہیں کر سکتا، جیسے من، الہ وغیرہ۔ چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی۔ آگے عزہ الطاف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آواز آ رہی ہے میری؟ وعلیکم السلام جی ماشاءاللہ آپ کی آواز اب آ رہی ہے۔ یہ میں نے لیپ ٹاپ سے کیا ہے۔ ہاں وہ میں آپ کے موبائل میں شاید کوئی پرابلم ہے مائک میں، ابھی آپ کی مائک تو آواز صحیح ہے، میں نے ابھی چیک کیا ہے، کسی کو میسج کر کے وہ جا رہا ہے میسج، یعنی زوم میں کوئی مسئلہ ہے۔ شاید کوئی زوم میں کوئی پرابلم ہو، کوئی نیٹ ورک میں یا کوئی سافٹ ویئر میں مسئلہ ہوگا۔ چلیں آپ بتائیے مرکب کس کو کہتے ہیں اور اس کی کتنی اقسام ہیں؟ مرکب 2 اقسام ہے اس کی، ایک مرکب مفید اور ایک غیر مفید۔ مفید مرکب وہ کہتے کہ جس کس میں کو ہیں پہلے یہ بتائیں، کہتے کس مرکب کو؟ 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعے کو کہتے ہیں، ٹھیک 2 ہے سے زیادہ کلمے کے مجموعے کو، الفاظ یا کلمے کے مجموعے۔ جی ٹھیک ہے، اب آپ دونوں کی تعریف بھی کر دیں، مفید کی بھی اور غیر مفید کی۔ مفید وہ جس میں جو سننے والا جو ہے اس کو بات کی سمجھ آئے اور طلب محسوس ہو، اور ٹھیک ہے غیر مفید وہ ہے جس میں یعنی کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ مفید والے کی مثال تھی جیسے کہ نماز قائم کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، جی اور غیر مفید کی مثال ہے جیسے زید عالم،
یہ زید نہیں عالم کہ میں پوری خبر مل رہی ہے. نہیں کتاب زیدن، بس اتنا سا. کتاب زیدن. ہاں نہیں، کتاب زید. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ہاں جی آگے راشد مخصوص صاحب آپ بتائیے ذات کے اعتبار سے جملے کی کتنی اقسام ہیں؟ ذات کے اعتبار سے. جملہ اسمیہ اور جملہ خبریہ. نہیں، جملہ خبریہ تو نہیں ہوگا. فعلیہ. فعلیہ. ہاں، پھر اسمیہ کس کو کہتے ہیں اور فعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ شروع میں اسم آئے اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور جس کے شروع میں فعل آئے اس کو فعلیہ کہتے ہیں. چلے جی ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. جی آگے وقاص خان آپ بتا دیں کہ مفہوم کے اعتبار سے جملے کی کتنی اقسام؟ وقاص خان صاحب، مفہوم کے اعتبار سے. جی ولی صاحب آپ بتا سکتے ہیں کہ نہیں؟ نعمان خالد، آپ دونوں میں سے کوئی؟ چلیں جی عزت الطاف آپ ہی بتا دیں پھر. مفہوم کے اعتبار سے جملے کی دو اقسام ہیں، جملہ جی. فعلیہ اور انشائیہ. جملہ فعلیہ جملہ فعلیہ نہیں ہے، جملہ فعلیہ اور اسمیہ تو ذات کے اعتبار سے تھی نا دونوں ہی. جملہ خبریہ اور انشائیہ. ہاں، جملہ جملہ خبریہ اور جملہ ہے انشائیہ، ٹھیک ہے. جس میں کسی بات کی خبر دی جائے اور اس میں سچ یا جھوٹ کا کوئی امکان ہو، جس طرح کہ زید عالم، زید عالم ہے. اور جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس میں کسی کا وجود لانا مقصود ہو اور اس میں سچ اور جھوٹ کا کوئی امکان نہ ہو. صحیح ہے. اور اس کی کتنی اقسام ہیں جملہ انشائیہ کی؟ اس کی 10 ہیں. کون کون سی ہیں؟ جتنی یاد ہیں وہ سنا دیں. وہ تھی واقعی مصطلحات یعنی حکم دینا، امر، نہیں، اور استفہام، ندا، عرض، اور تمنی، ترجی، تعجب، تمنی، عرض، عقود، قسم. امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، نزاع، عرض، قسم اور تعجب. تو یہ ذرا پختہ یاد ہونی چاہیے. چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ، پھر بھی آپ نے بہت اچھا سنا ہے. جی آگے راشد صاحب آپ بتائیں معرفہ کس کو کہتے ہیں اور نکرہ کس کو کہتے ہیں؟ معرفہ کسی ایسی چیز کو جو کسی چیز خاص چیز جگہ کا نام نہ ہو. نہ ہو. نکرہ وہ ہوتا ہے جو نہ ہو. اچھا صحیح. کتنی اقسام ہے معرفہ کی یہاں پہ؟ معرفہ کی اقسام ذہن میں نہیں ہے. معرفہ کی اقسام وہ جو جس طرح شروع میں الف لام اور اس طرح کر کے وہ تو اسم کی ہے نا. جی وہی ہے. شروع میں الف لام آ جائے اور آخر میں نہیں، وہ اب وہ طرف آپ چل وہ پڑے، تو اسم کی ہیں. جی وہ اسم کی علامات ہیں. جی یہ ہے معرفہ کی اقسام. اس میں ایک ہے علم. جی اس میں علم، ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، معرف باللام، مضاف اور منادہ. جی یہ ریوائز کرنا پڑیں گے. ہاں چلیں اب ان کو یاد کر لیجئے گا، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیں جی اب ہم آگے نہیں پڑھیں گے کیونکہ آج وہ جو ضمائر کا ہمارا چیپٹر ہے وہ تقریباً 50-50 آپ لوگوں کو یاد ہے. اس کو ذرا پکا کریں. اور پیچھے سے بھی ہم اتنا ہی رکھتے ہیں ابھی تک. توابع کا بیان پورا، ضمائر کا، اور شروع سے
چیپٹر نمبر 7 تک، 8واں بھی نہیں کرنا ہے، چیپٹر نمبر 7 تک. تو یہ بار بار چیزیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، بار بار پڑھیں گے تاکہ اجرا میں ہمارے لیے آسانی ہو. تو میں ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید جو ہے وہ کھولتا ہوں. جی اس دن ہم نے کہاں تک پڑھ لیا تھا؟ غالباً وما ہم بمؤمنین، یہاں تک تھے ہم، وما ہم بمؤمنین. جی یہیں تک پڑھا تھا. جی چلیں جی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. تو یخادعون، جی افشین صاحبہ آپ یخادعون کے بارے میں مکمل بتائیں، یہ کیا ہے اور پھر آگے اس کی تفصیل. یہ ہے فعل مضارع ہے اور جمع مذکر غائب ہے. ٹھیک ہے. اور مرفوع معروف ہے مجہول ہے؟ معروف ہے. ٹھیک ہے. باب کون سا ہے؟ باب ہے خدا، غالباً ضربہ ہے باب. ضربہ تو نہیں ہے، اس کا ماضی کیا ہے؟ خدا یخدع. خدع، اگر ضربہ سے آپ لے کے ہیں تو پھر ہونا تھا خدع یخدع، جی لیکن یہ ہے یخادع. یہ نا ثلاثی مزید کے ابواب میں سے ہے. ثلاثی مزید کے ابواب پڑھے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے؟ ہاں جی پڑھے ہوئے ہیں. ہاں کتنے باب ہیں ثلاثی مزید؟ جو مشہور ہے وہ 8 ہے، باقی پڑھے تو سارے تھے. باب ان میں سے یہ اصل میں ہے خادع یخادع مخادعتن، تو کون سا باب بن جائے گا؟ یہ بنے گا باب تفیل بنے گا. نہیں، مخادعہ مفاعلہ، باب مفاعلہ بنے گا. مفاعلہ، ضارب یضارب مضاربہ کے وزن پر باب مفاعلہ بنے گا. باب مفاعلہ سے فعل اسم مضارع فاعل. معروف واحد جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. جی اور اس کے حروف اصلی کیا ہیں؟ خدع، خدع خا دال اور عین. خا دال اور عین. خدع یخدع، یہ جو آگے آ رہا ہے نا وما یخدعون الا، وہاں پہ خدع یخدع فتح یفتح سے وہاں پہ جو ہے نا یہ ثلاثی مجرد سے استعمال ہوا ہے باب فتح یفتح، لیکن یخادعون میں یہ باب مفاعلہ استعمال ہوا ہے مفاعلہ. ثلاثی مزید فی سے. چلیں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے آمنہ محمد آپ بتائیے. اللہ، اس کے اوپر زبر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ منصوب میں سے ہے. منصوب کیوں ہے یہی تو پوچھنا ہے. یہ خبر بن رہا ہے، خبر نہیں منصوب ہوتی ہے؟ نہیں مرفوع ہوتی ہے، یہ پتہ نہیں کیسے. سوچ کر بتائیں. مرفوع حالانکہ اس کا ترجمہ سیدھا سیدھا ہے، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. مفعول ہے. کیا بتایا آپ نے؟ مفعول. ہاں مفعول ہے یہ. اور کتنے مفعول ہیں؟ 5 ہیں. ہاں مفاعل خمسہ. کون کون سے؟ مجھے وہ یاد نہیں ہے ابھی، فی الحال یاد نہیں ہے. ہاں یاد کرنے چاہیے نا. لہو فیہ اور مفعول بہی، مفعول مطلق، مفعول لہو، مفعول معاہ اور مفعول فیہ. دوبارہ سے سنائے. مفعول لہو، مفعول سب سے پہلے فیہ، مفعول بہی، سب سے پہلے مفعول بہی. مفعول بہ، مفعول لہو، مفعول مطلق، مفعول مطلق، مفعول لہو، مفعول مفعول فیہ. معاہ، مفعول فیہ. مفعول مفعول بہی بہ، کیا ہوتا ہے؟ مفعول لہو. مفعول بہی کی تعریف کریں. مفعول بہی کس کو کہتے ہیں؟ فی الحال مجھے یاد نہیں ہے. ہاں جی چلیں حماد رفیع صاحب آپ بتا دیں مفعول بہی کس کو کہتے ہیں؟ جس پر کام ہو رہا ہو.
ہاں جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، مفعول بھی اس کو کہتے ہیں جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے ضرب زید عمرن، تو عمرن جو ہے یہ مفعول بھی ہے۔ تو یخادعون اللہ، اور وہ منصوبات ہیں کتنے ٹوٹل؟ جی حماد رفیع صاحب آپ بتائیں کتنے ہیں منصوبات، یعنی وہ کتنے اسماء ہیں جو منصوب ہوتے ہیں؟ سب 12 ہیں، 12 میں سے 5 تو مفاعیل خمسہ ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ حال ہے، افعال جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم آیت یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم اس کا اجرا کر رہے تھے۔ ہم نے یخادعون اللہ اس کو دیکھ لیا تھا، اس کے بعد آگے ہے والذین، تو والذین میں جو واو ہے یہ کیا چیز ہے؟ آمنہ محمد، یہ حرف عطف ہے۔ حرف عطف ہے، ٹھیک ہے، اور حرف عطف جو ہے وہ کیا کرتا ہے عمل؟ وہ توابع میں سے ہے حرف عطف، یعنی وہ معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان میں آتا ہے۔ ہاں معطوف علیہ کے اعراب کو معطوف کے اوپر منتقل کر دیتا ہے۔ کتنے ہیں حروف عطف؟ 10 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ یاد نہیں ہے لیکن جیسے فا، واو، ثم، لیکن، ہاں واو فا ثم حتی، اما او ام لا بل لیکن، واو فا ثم حتی اما او ام لا بل لیکن، یہ حروف جو نہیں ذرا اچھی طرح سے یاد کریں کیونکہ یہ بار بار آئیں گے۔ اور اس کے بعد پھر آگے ہے والذین، حمنا شہزادی آپ بتائیں والذین، الذین کیا چیز ہے؟ اسماء موصولہ میں سے ہے، اسماء موصولہ۔ جی ٹھیک ہے، کون کون سے اسماء موصولہ ہیں؟ سر الذی، اللذانی، اللذینی، ٹھیک ہے، اللذین، اللتی، اللتانی، اللتینی، اللائی، اللاتی، اللاتی، اللوائی، اور ما من ایون ایتن، جی یہ بھی مامن موجود ہے، ما من ایون ایتن، الذی، جی اللذان، اللذینی، الذین، اللتی، اللتان، اللتینی، اللاتی، اللواتی، ما من ایون ایتن۔ تو اسماء موصولہ کا کیا اعراب ہوتا ہے؟ جی الذین کا اعراب راشد صاحب؟ یہ مبنی تو نہیں ہے؟ ہاں بالکل مبنی ہے۔ ابھی ہم جو مبنیات اسماء مبنی پڑھ رہے ہیں اس میں ضمائر ہم نے پڑھ لیے ہیں، اور باقی اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، اور پھر اس کے بعد آگے اسماء افعال، اسماء کنایات، مبنی ظروف، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مبنی ہیں۔ اور جو اس میں مبنی ہوتا ہے اس کی جو بناوٹ تیار کی گئی ہو اس میں کوئی چینج نہیں آتی عامل کے آنے سے۔ تو اللہ زینہ جو ہے یہ مبنی ہونے کی وجہ سے ہر حالت میں اللہ زینہ ہی رہے گا، اللہ زینہ ہی رہے گا۔ چلیں جی ماشاءاللہ، اس کے بعد آگے لفظ ہے آمنو۔ ہاں جی وقاص خان صاحب آپ بتائیں گے آمنو کیا ہے؟ جی شیخ، فعل ہے باب افعال سے، آمنہ یومنو سے، ٹھیک ہے، اور کون سا فعل ہے؟ یہ ماضی کا نہیں، زینہ آمنو، جی ماضی کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا۔ ٹھیک ہے جی چلے آگے ہے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ نے اچھا بتایا۔ وبالیوم، ہاں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون، اب یہاں پہ وما یخدعون، جو یخدعون ہے اور وہ نہیں دھوکہ دیتے، یخدعون کون سا صیغہ ہے؟ جی افشین صاحب آپ ہی بتائیے۔ اوپر تھا خادع یخادع، مخادع باب مفعلہ سے، اور اب یہاں پر یخدعون ہے،
خدا یخدو باب فتح جمع کون سا مذکر باب غائب. بتایا تھا؟ جی باب کون سا بنے گا؟ باب فتح فتح یافتہ، ٹھیک ہے. سیگا اور جمع مذکر غائب. جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف. ٹھیک ہے. اور اللہ اللہ حروف استثناء ہے. کتنے حروف استثناء؟ ایسے پتہ نہیں ایک دم سے ذہن سے نکل جاتے ہیں. ہمیں کتنی تو بار پڑھے ہیں تو جو ذہن میں ہیں سناتے بتا دیں، جتنے ذہن سناتے میں خود ذہن سے نکل جاتے ہیں. جتنے ہیں. اللہ اللہ کے علاوہ کوئی ایک بتا دیں چلے. غیرہ. ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں ہے اللہ غیر سوا خلا عدا ما خلا ما عدا. اللہ غیر سوا خلا عدا ما خلا ما عدا. تو یہ ٹوٹل 7 ہیں. اس کے علاوہ بھی اور استعمال ہوتے ہیں لیکن یہ جو ہے ان کا استعمال زیادہ ہے. اللہ غیر سوا خلا عدا ما خلا ما عدا. اور اس کے بعد ہے انفسہم. انفسہم پہ زبر کیوں آئی ہے آپ ہی بتائیں افشین صاحبہ. کیونکہ یہ اللہ کے بعد آ رہا ہے. ہاں اور جی، یہ یہ پیچھے سے مستثنا بن رہا ہے. جی انفسا مستثنا ہے اور یخدعون یہ کیا ہے؟ مستثنا منہ. منہ. ہاں چلیں جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے. وما یشعرون. یشعرون. جی آمنہ محمد آپ یشعرون کے بارے میں بتائیں. یہ فعل مضارع ہے جی اور یہ مذکر جمع مذکر غائب ہے. ٹھیک ہے. باب کون سا بنے گا؟ باب فتح. فاتحہ یفتح ہوتا ہے، یہ یشعرو ہے. یشعرون. ینصرو نصر ینصرو. ہاں ناصر ینصر، یا پھر یہ ہے کارما یا کرمو سے. شعور یشعرو اصل میں ہوتا ہے اور وہ شعور نہیں رکھتے ہیں. اور وہ شعور نہیں رکھتے. چلیں جی ماشاءاللہ آگے. حماد رفیع صاحب آپ بتائیں فی قلوبہم. فی کیا چیز ہے؟ فی حرف جارہ. کتنے حروف جارہ یاد کر لیے؟ فی ہے ہمارے پاس حروف جارہ بار بار آ رہے ہیں اور آگے بھی آئیں گے، تو اس لیے حروف جارہ جو ہے وہ مکمل یاد ہونے چاہیے ہر بندے کو. اور یہ تاؤ باضافت بھی ہوتا ہے. او مندو مز خلا ربا حشا من عدا فی عن علا. بس ہے 10 نہیں ہے 17 ہیں. چلیں جی. فی قلوبہم. قلوبی. قلوب کے نیچے زیر کیوں ہے؟ سر یہ حرف جارہ کی وجہ سے مجرور ہے. جارہ کی وجہ سے. چلیں آگے ماشاءاللہ. جی آگے ہیں راشد مخصوص صاحب آپ بتائیے فی قلوبہم مرض. مرض کے اوپر جو ہے وہ رفع کیوں ہے؟ یہ صفت ہے قلوبی کی. اگر یہ صفت ہوتی تو پھر یہ مرض ہونا تھا. قلوبی ان کے دلوں میں بیماری ہے. یہ نہیں کہا کہ ان کے بیمار دلوں میں. اگر یہ صفت خبر ہے. جی کیا کہا آپ نے؟ خبر ہے. ہاں بس قریب آپ پہنچ گئے ہیں. عام طور پہ مبتدا پہلے ہوتا ہے خبر بعد میں ہوتی ہے، لیکن خبر جب ظرف یا جار مجرور ہو تو پھر وہ مقدم ہو جاتی ہے. تو فی قلوبہم میں فی حرف جار، قلوبہم مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا مجرور. تو یہ جار مجرور مل کر خبر مبتدا جو ہے وہ خبر جو ہے وہ مقدم آ گئی ہے. تو مرض مبتدا مؤخر ہے. ٹھیک ہے، یہ مبتدا ہے اور فی قلوبہم خبر ہے. چلے ماشاءاللہ ٹھیک ہے. فزادہم اللہ مرضا. فزادہ. جی افشین صاحب آپ دوبارہ سے بتائیے زادہ کیا ہے؟ میرے خیال واحد مذکر غائب بن رہا ہے. یہ ٹھیک واحد ہے. مذکر غائب کون سا باب فعل ہے؟ ماضی معروف. کون سا باب کون سا ہے؟ ہاں جی زیادہ یزیدو. زیادہ یزیدو باب زارا با. ہاں ٹھیک ہے. زادہ یزید زارہ یضرب بنے گا.
تو یہ اس میں تعلیل کیا ہوئی ہے؟ تعلیل کا کچھ پتہ ہے اصل میں کیا تھا؟ ہاں جی پڑھی تو ہوئی ہیں تعلیلات. یہ پھر ہوگا محل میں اس کا زا یا اور دال ہوگا اس کا روٹ ورڈ. ہاں زائدہ، زائدہ تھا یا مفتو یا متحرک ما قبل مفتو یا قولی سے بدلا فزادہ، فزادہم اللہ مرضا، زادہم اللہ مرضا، اس کی آپ پوری ترکیب کر دیں اللہ اور مرضا. یہاں پہ لفظ اللہ جو ہے یہ مبتدا ہے اور مارازن جو ہے وہ اس کی خبر ہے. ایسے نہیں پہلے ہے، زیادہ جو ہے زادہم وہ فائل اللہ، اللہ جو ہے یہ زادہ کا فاعل ہے اور مرضا فائل ہے. کا مفعول ہے. ٹھیک ہے، زادہم اللہ مرضا. جملہ فعلیہ بن رہا ہے، وہی غلطی ہو رہی ہے. ان کے مجھے پہلے دیکھ لینا چاہیے تھا کہ یہ زیادہ جو فعل ہے تو پھر فاعل اور مفعول آئے گا. ہاں جی ہاں جی. چلیں جی ماشاءاللہ آج ہم نے بس اتنا ہی، ٹائم پورا ہو گیا ہے ہمارا. تو باقی انشاءاللہ والا عذاب علیم بما كانوا یکذبون یہاں سے ہم کل سٹارٹ کریں گے. لیکن جو ہمارا ضمائر کا چیپٹر، توابع کا اور قواعد النحو کے ابتدائی 7 چیپٹر، یہ تھوڑی سی نظر مار کے ہیں، کوئی 10 سے 15 منٹ. چلیں زیادہ ٹائم نہیں لگانا. تو اتنا سا بھی آپ دیکھ کے آئیں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کو مستحضر ہو جائیں گی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.